رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ ایک شخص اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ باہر ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چند لمحوں بعد برطانوی پولیس پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور گھر کی تلاشی لی جاتی ہے۔ دوران تلاشی پولیس کے ہاتھ ایک خط لگتا ہے جو بعد میں اس شخص کی گرفتاری کا سبب بنتا ہے جو آرام سے سو رہا تھا۔ برطانوی حکومت کو یقین تھا اگر اس شخص کو نہ روکا گیا تو وہ ایک ایسی تحریک کا حصہ بن جائے گا جو ہندوستان میں انگریزی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ اس شخص کا نام تھا مولانا محمد جعفر تھانیسری۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے اردو کی پہلی بڑی خود نوشتوں میں شامل ہونے والی کتاب کالا پانی کی داستان۔ یہ وہی کالا پانی ہے جس کا نام سنتے ہی برِ صغیر کے لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کالا پانی کے بارے میں شاید آپ کا تصور ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ مولانا جعفر تھانیسری کا نام برِ صغیر کے ممتاز عالم دین کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ وہ برطانوی استعمار کے خلاف مزاحمتی تحریک سے وابستہ ایک اہم شخصیت تھے اور ان کا تعلق تھانیسر جو کہ موجودہ ہریانہ میں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ختم ہو چکی تھی مگر انگریزوں کے دل سے خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں ہر اس شخص سے خطرہ محسوس ہوتا تھا جو لوگوں کو ایک مقصد پر اکٹھا کر سکتا ہو، اور مولانا جعفر تھانیسری بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ وہ سرحدی علاقوں میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں تک مالی امداد اور پیغامات پہنچاتے ہیں۔ پولیس نے مولانا کے گھر سے جو خط برآمد کیا تھا اس خط میں خفیہ انداز میں رقم بھیجنے کا ذکر تھا، اور یہی خط بعد میں ان کے خلاف سب سے اہم ثبوت بن گیا۔ اس کے ساتھ چند پرانے خطوط بھی ملے جنہوں نے پولیس کی تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ مولانا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ روپوش ہو جائیں گے۔ مولانا رات کی تاریکی میں گھر سے نکلتے ہیں۔ سب کو یہی تاثر دیا گیا کہ وہ امبالہ جا رہے ہیں، مگر خاموشی سے وہ دہلی پہنچ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ پولیس ان کا سراغ نہیں لگا سکے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ان کی تلاش میں انگریزوں نے نہ صرف تھانیسر اور امبالہ میں چھاپے مارے بلکہ ان کے رشتہ داروں تک کو گرفتار کر لیا گیا۔ آخر کار شدید دباؤ کے باعث ان کے کم عمر بھائی نے بتا دیا کہ مولانا دہلی کی طرف گئے ہیں۔ مولانا دہلی سے نکلے اور علی گڑھ پہنچے تو مولانا کو علم ہی نہیں تھا کہ پولیس ان کا پہلے سے انتظار کر رہی ہے۔ چاروں طرف سے پولیس نے انہیں گھیر لیا اور یوں ان کی آزادی کا سفر وہیں تمام ہو گیا۔ انسان کتنی منصوبہ بندی کر لے، آخر فیصلہ بہرحال تقدیر کا ہی ہوتا ہے۔ گرفتاری کے بعد انہیں ایک تنگ اور تاریک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب انہوں نے قیدی کی حیثیت سے رات گزاری۔ اگلے دن انہیں علی گڑھ سے دہلی اور پھر امبالہ لے جایا گیا، مگر یہ عام سفر نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں لوہے کا توق، اور اس توق سے ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی جسے ایک سپاہی لگام کی طرح پکڑے بیٹھا تھا۔ دائیں اور بائیں دو مسلح افسر موجود تھے جنہیں حکم تھا کہ اگر قیدی ذرا سی بھی مزاحمت کرے تو گولی مار دی جائے۔ امبالہ پہنچتے ہی تفتیش شروع ہو گئی۔ افسر بار بار ایک ہی سوال پوچھتے تھے، اپنے ساتھیوں کے نام بتاؤ۔ جب مولانا خاموش رہے تو ان پر تشدد کیا گیا، مگر پھر اچانک حکمت عملی بدل دی گئی۔ انہیں کہا گیا اگر تم اپنے ساتھیوں کے نام بتا دو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، سرکاری ملازمت بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر انکار کیا تو پھانسی یقینی ہے۔ مولانا نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد تشدد پہلے سے بھی شدید ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ صبح سے رات تک مار پڑتی رہی، لیکن انہوں نے اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتائے۔ چند ماہ بعد مقدمہ امبالہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ حکومت نے درجنوں لوگوں کو سرکاری گواہ بنا لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں پہلے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے حکومت کے حق میں بیانات دے دیے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ گواہی دیتے وقت ہماری طرف دیکھتے اور رونے لگتے تھے، مگر انہیں اپنی جان عزیز تھی، اس لیے وہ وہی بیان دہراتے جو انہیں سکھایا گیا تھا۔
دفاع کے وکیل نے عدالت میں مضبوط قانونی دلائل دیے۔ اس نے کہا جن واقعات کی بنیاد پر یہ مقدمہ بنایا گیا ہے وہ برطانوی عملداری سے باہر پیش آئے ہیں، اس لیے قانون کی یہ دفعات یہاں لاگو نہیں ہوتی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جج اور سرکاری وکلا نے ان دلائل کا مؤثر جواب نہیں دیا، مگر اس کے باوجود مقدمہ ملتوی کر دیا گیا۔ ان کے مطابق اس دوران اعلیٰ حکام سے مشورے کیے گئے اور آخرکار وہی فیصلہ سنایا گیا جو حکومت پہلے سے چاہتی تھی۔ 2 مئی 1864 عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جج نے ایک ایک کر کے فیصلے سنانا شروع کر دیے۔ پھر مولانا جعفر تھانیسوری کی باری آئی۔ جج نے کہا کہ تم ایک پڑھے لکھے اور بااثر شخص ہو، لیکن تم نے اپنی صلاحیتیں حکومت کے خلاف استعمال کی۔ اس کے بعد اس نے سزائے موت سنائی۔ صرف یہی نہیں، مولانا لکھتے ہیں کہ جج نے آخر میں ایک جملہ بھی کہا۔ اس نے کہا مجھے تمہیں پھانسی پر لٹکتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوگی۔ عام آدمی شاید اس لمحے میں ٹوٹ جاتا، لیکن مولانا کا رد عمل حیران کن تھا۔ انہوں نے سکون سے جواب دیا یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ممکن ہے میری موت سے پہلے آپ کی موت آ جائے۔ عدالت سے جیل واپس آتے وقت ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ اب ان کی زندگی کے صرف چند ہی سال باقی ہیں، لیکن تقدیر نے ابھی ایک اور موڑ سنبھال رکھا تھا۔ مولانا اور ان کے ساتھی کئی ماہ تک کنڈیم سیل یعنی موت کے قیدیوں والی کوٹڑیوں میں بند رہے۔ جیل میں ان کے لیے ایک الگ پھانسی گھاٹ بھی تیار کیا جا چکا تھا۔ ریشم کی مضبوط رسیاں بنائی جا چکی تھیں، ہر چیز تیار تھی۔ مگر پھر ایک عجیب بات ہونے لگی۔ یورپی مرد اور عورتیں انہیں دیکھنے جیل آنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ یہ لوگ جنہیں چند دن بعد پھانسی دی جائے گی آخر اتنے مطمئن کیوں نظر آتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو مولانا کہتے اگر ہم اپنے مقصد کی خاطر مارے گئے تو یہ ہمارے لیے شہادت ہے۔ یہی بات انگریز حکام کو کھٹکنے لگی۔ مولانا کے مطابق حکومت نے سوچا کہ اگر یہ لوگ پھانسی کو اعزاز سمجھتے ہیں تو انہیں وہ اعزاز کیوں دیا جائے۔ چنانچہ ان کی سزائے موت کو بدل کر عمر قید بما جلا وطنی کر دیا گیا، یعنی کالا پانی کی سزا۔ 8 دسمبر 1865 بمبئی کی بندرگاہ پر ایک انگریزی جہاز خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کا نام تھا جمنا۔ اس جہاز پر ہندوستانی زبان تقریباً کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر دوران سفر شدید طوفان، بلند موجیں اور ایسا تلاطم کہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز بھی پانی پر کسی گیند کی طرح اچھلنے لگا۔ زیادہ تر قیدی مسلسل قے اور متلی کا شکار ہو گئے۔ 34 دن کے طویل سفر کے بعد 11 جنوری 1866 کی صبح جہاز نے پورٹ بلیئر کے قریب لنگر ڈالا۔ مولانا نے پہلی مرتبہ انڈیمان کو دیکھا۔ اس منظر کو وہ ایک عجیب تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دور سے ساحل کی سیاہ چٹانیں ایسی دکھائی دیتی تھیں جیسے پانی میں بھینسوں کے بڑے بڑے ریوڑ کھڑے ہوں۔ یہ منظر ان کی پوری زندگی میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ جہاز سے اترنے کے بعد قیدیوں کو بڑی کشتیوں میں بٹھا کر روز آئلینڈ لے جایا گیا، جو اس وقت پورٹ بلیئر کا انتظامی مرکز تھا۔ چند اجنبی لوگ استقبال کر رہے تھے۔ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ سب لوگ مولوی احمد اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، جو ان سے کئی ماہ پہلے انڈیمان پہنچ چکے تھے۔ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ مولانا جعفر کا جہاز آج بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ آپ بھی حیران ہو کر سوچ رہے ہوں گے کہ قید میں کون کسی کا استقبال کرنے پہنچتا ہے، اور وہ بھی ایسی ویران جگہ۔ مگر یہی نہیں، کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے جو کالا پانی کے بارے میں ہمارے پہلے سے قائم تصور کو بدل دے گا۔ مولانا ابھی اس حیرت سے نکل بھی نہ پائے تھے کہ ایک اور حیرت ان کی منتظر تھی۔ ان کی بیڑیاں کاٹ دی گئیں اور پھر انہیں قیدیوں والا لباس اتار کر صاف ستھرا لباس پہنا دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں ایک دسترخوان پر بٹھا کر کھانا پیش کیا گیا۔ آخر ایک سزا یافتہ قیدی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں انڈیمان کی نو آبادی کو پڑھے لکھے اور قابل نوجوانوں کی ضرورت تھی۔ مولانا کی تعلیم، ان کی خوشخطی اور دفتری اہلیت پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی، اس لیے انہیں عام مشقتی قیدیوں کے بجائے دفتری ذمہ داریوں کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ مگر یہاں ذرا رک کر ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ صرف مولانا جعفر کی ذاتی زندگی پڑھیں
تو شاید آپ کو لگے گا کہ کالا پانی اتنا بھی برا نہیں تھا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ مولانا خود لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے دور میں انڈمان پہنچے جب وہاں کی آب و ہوا بہتر ہو چکی تھی اور قوانین نسبتاً نرم تھے۔ بعد میں حالات بدل گئے۔ 1876 کے بعد نئے قوانین نافذ ہوئے جن کے مطابق نئے آنے والے قیدیوں کو 10 سال تک مسلسل سخت مشقت کرنی پڑتی تھی۔ انہیں بیرکوں میں رکھا جاتا تھا، قیدیوں والی وردی پہنائی جاتی تھی اور صرف اتنا کھانا دیا جاتا تھا جس سے وہ زندہ رہ سکیں۔ یعنی مولانا کا تجربہ ہر قیدی کا تجربہ نہیں تھا، اور یہی دیانتداری اس کتاب کو معتبر بناتی ہے۔ وہ اپنے حالات بیان کرتے ہوئے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے ہزاروں قیدی ان سہولتوں سے محروم رہے جن سے انہیں فائدہ ملا۔ کتاب کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے دل اداس ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ مولانا لکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد انڈمان میں صرف عام لوگ نہیں تھے، راجے، نواب، ڈپٹی کلیکٹر، منصف، مولوی اور مفتی بھی تھے، مگر کالا پانی پہنچنے کے بعد سب ایک ہی قطار میں کھڑے تھے، سب ایک جیسا موٹا کھانا کھاتے اور ایک جیسی مشقت کرتے، مگر یہ مساوات بھی صرف ہندوستانیوں تک محدود تھی۔ اگر کوئی یورپی تھا یا یورپی نسل سے تعلق رکھتا تھا تو اس کے لیے الگ رہائش، بہتر خوراک، نوکر اور بعض اوقات تنخواہ تک کا انتظام موجود تھا۔ لیکن مولانا کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ انڈمان پہنچنے کے صرف چند دن بعد وہاں منشیوں کی اسامیاں خالی ہو گئیں۔ مولانا کی قابلیت پہلے ہی سب کو معلوم ہو چکی تھی، اس لیے انہیں ضلع جنوبی پورٹ بلیئر میں میر منشی مقرر کر دیا گیا۔ انہیں سرکاری رہائش ملی، ایک خادم ملا، اور اب وہ عام قیدیوں کی طرح بیرکوں میں بھی نہیں رہتے تھے۔ مگر کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی سزا ختم ہو گئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ قانون کی نظر میں وہ اب بھی کالا پانی کے سزا یافتہ قیدی تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کی ذمہ داریاں بدل گئی تھیں۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے، انگریز صرف سزا نہیں دیتے تھے، وہ قیدیوں کو آہستہ آہستہ دوبارہ معاشرے کا حصہ بھی بناتے تھے۔ مولانا بتاتے ہیں کہ ہر نیا قیدی پہلے کئی سال تک بیرک میں رہتا، دن بھر مشقت کرتا، رات کو واپس بیرک میں بند کر دیا جاتا۔ اگر اس کا رویہ اچھا رہتا تو چند سال بعد ایک خاص اجازت نامہ اسے دے دیا جاتا جسے ٹکٹ کہا جاتا تھا۔ یہ دراصل محدود آزادی تھی۔ اب وہ بیرک سے نکل سکتا تھا، اپنا کام کر سکتا تھا، کھیتی باڑی کر سکتا تھا، دکان چلا سکتا تھا اور اپنی محنت کی کمائی بھی رکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ انڈمان میں قیدیوں کی اپنی بستیاں آباد ہونے لگیں۔ کھیت تھے، بازار تھے، پٹواری تھے، نمبردار تھے، حتیٰ کہ قیدی خود دوسرے قیدیوں کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ جس جگہ کو ہم صرف جیل سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک پورا معاشرہ بن چکی تھی۔ مولانا ایک اور دلچسپ بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کی رہائش الگ الگ تھی۔ عورتوں کے لیے الگ جزیرہ مقرر تھا، لیکن اگر کوئی قیدی مقررہ مدت کے بعد اچھی شہرت رکھتا تو وہ شادی بھی کر سکتا تھا۔ اس قانون کے تحت مولانا جعفر نے بھی شادی کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ واپس ہندوستان لوٹے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے بیوی اور بچے بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 1882 میں برطانوی ہند کے نئے وائسرائے لارڈ رپن نے پرانے سیاسی قیدیوں کے مقدمات پر دوبارہ غور شروع کیا۔ پھر پنجاب اور بنگال کی حکومتوں سے رائے لی گئی، مہینوں مشاورت ہوتی رہی، اور آخر کار 22 جنوری 1883 کو وہ حکم جاری ہوا جس کا شاید کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ مقدمے کے تمام باقی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ سال 1883۔ مولانا لکھتے ہیں انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن اچانک پورٹ بلیئر میں ایک سرکاری جہاز آیا، اس کے ساتھ ایک حکم بھی آیا، وہ تمام لوگ جو مشہور وہابی مقدمے میں قید تھے انہیں رہا کر دیا جائے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اس وقت صرف 6 افراد اس مقدمے میں انڈمان میں باقی رہ گئے تھے، اور ان 6 کے 6 کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ 9 نومبر 1883 گاڑیاں تیار ہوئیں اور وہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کشتی نے ساحل چھوڑا، بے شمار مرد، عورتیں اور بچے انہیں رخصت کرنے آئے۔
سوچئے، جس شخص کو 18 سال پہلے ہتکڑیوں میں یہاں لایا گیا تھا، آج اس شخص کو لوگ گلے لگا کر رخصت کر رہے تھے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ پہلی بار انڈمان آئے تو ان کے پاس صرف تن پر کپڑے تھے، نہ گھر، نہ دولت، نہ خاندان، اور آج جب وہ واپس جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، 8 بچے تھے اور کئی ہزار روپے کی جائیداد بھی تھی۔ پھر وہ ایک ایسا جملہ لکھتے ہیں جو شاید پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے سزا دینے والوں نے مجھے بے گھر کرنا چاہا تھا، مگر اللہ نے اس سرزمین پر میرے لیے نیا گھر، نیا خاندان اور نئی زندگی مہیا کر دی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کالا پانی کیوں پڑھی جائے؟ اگر آپ اس کتاب کو صرف انگریزوں کے ظلم کی داستان سمجھ کر پڑھیں گے تو شاید اس کا صرف ایک حصہ سمجھ پائیں گے، جبکہ دوسرے حصے میں یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، انسان علم، کردار، صبر اور امید کے سہارے اپنی زندگی کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ یہ ایک سیاسی مقدمے کی کہانی بھی ہے، ایک خود نوشت بھی، ایک سفر نامہ بھی، اور برطانوی دور کے تعزیری نظام کی ایک نادر دستاویز بھی ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جس نے اپنی جوانی قید میں گزاری اور پھر بھی اپنی تلخی کو نفرت میں نہیں بدلا۔ شاید اس لیے 18 برس بعد وطن واپس لوٹنے والا یہ شخص آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا تاریخی سرمایہ چھوڑ گیا جسے ہم آج کالا پانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی ہی نایاب کتابوں، تاریخی شخصیات اور اردو ادب کی پوشیدہ کہانیوں پر مبنی ویڈیوز پسند ہیں تو ریڈرز ریپبلک کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔